بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن عبیدہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر لنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سیل لنا اشکالنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر رب کا دین ہے سارا درود کے اندر ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر رب کا دین ہے سارا درود کے اندر نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتا ہوں نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتا ہوں حلال خون شامل ہے وجود کے اندر نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتا ہوں حلال خون شامل ہے وجود کے اندر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین امام غزالی نے سلوۃ العارفین کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد سے پہلے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور آسمان نے زمین کو تانے دیے جس طرح کہ چوکڑا دو ہو گیا نا دابے کی میں تانے دیے ہیں اسی طرح امام غزالی نے یہ بات لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان جھگڑا ہوا اور آسمان نے زمین کو تانے دیے امام غزالی نے سلوۃ العارفین میں کتابیں ناتا جنہوں نے پارلیمنٹ کی بھی الزام لگنا کافی کو بنایا تو سلوۃ العارفین کے اندر امام غزالی نقل فرماتے ہیں کہ ان السماء کانت تفر علی الارض قبل مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو آسمان تھا نبی پاک علیہ السلام کے میلاد سے پہلے زمین پر فخر کیا کرتا تھا وَقَانَ تَقُولُ اور آسمان زمین سے کہا کرتا تھا کہ اِنَّ الْعَرْشَ وَالْحَمِلَةَ کہ یہ جو عرش ہے اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں فِيَا یہ میرے اندر ہیں وَالتَّسْبِيحَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فِيَا تسبیح و رکوع و سجود میرے اندر ہیں وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ فِيهَا سورج چاند اور ستارے میرے اندر ہیں وَأَنْتَ خَالِيَةٌ مِنْ هَذَا كُلِّهِ اور اے زمین تو ان ساری چیزوں سے خالی ہے یعنی آسمان فخر کرتا تھا کہ عرش میرے اندر موجود ہے عرش کے اٹھانے والے فرشتے میرے اندر موجود ہیں سورج چاند ستارے میرے اندر موجود ہیں اور اے زمین تو خالی ہے تیرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے اور آگے امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب آسمان کے باطن کیا کرتا تھا وَقَانَتِ الْأَرْضُ تَسْمَعُ كُلَّهَا مُنْكَسِرٌ رَأْسَهَا اور وہ جو زمین تھی سر جھکا کر آسمان کی یہ ساری باتیں سنا کرتی تھی اور وہاں علامہ نے لکھا تو نہیں ہے لیکن میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب زمین یہ باتیں سنا کرتی تھی تو زمین کہا کرتی ہوگی کہ کبھی میری باری بھی آئے گی آج تیرا وقت ہے تیرا ٹائم ہے تو باتیں کر لے کبھی میری باری بھی آئے گی تو علامہ نے یہ بات لکھی ہے کہ وَقَانَتِ الْأَرْضُ
تسمع کل منکسۃ راسا، اور زمین جو تھی وہ سر جھکا کر آسمان کی ساری باتیں سننا کرتی تھی. اور آگے یہ الفاظ لکھے ہیں ولما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الارض، جب نبی پاک علیہ السلام کا زمین پر میلاد ہوا، رفع الارض راسها بالفخر، زمین نے فخر کے ساتھ اپنے سر کو اٹھایا. وقالت، اور پھر آسمان سے کہا قد ولد علی ظہرہ نبی نور مبارک، کہ اے آسمان تو نے بڑی باتیں کر لی ہیں، اب میری باری ہے، اب سن میں کیا کہتی ہوں. میرے اوپر ایک ایسا نبی پیدا ہوا ہے جو نور بھی ہے، جو مبارک بھی ہے. زمین اب زمین جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے میلاد میں خوشی کر رہی ہے، اور آسمانوں کو بتا رہی ہے کہ اب تک تیری باری تھی، اب میری باری آ چکی ہے. اب میرے اوپر ایسا نبی آ چکا ہے جو نبی نور بھی ہے اور نبی مبارک بھی ہے. تو بڑا فخر کرتا تھا نا، یہ کہتا تھا کہ میرے اندر سورج ہے، میرے اندر چاند ہے، میرے اندر ستارے ہیں. اب بتا نا، اب مجھے بتا کہ نور الارضین من نوری و نور السماء من نوری، یہ جو آسمانوں کا نور ہے یہ بھی اسی کے نور سے ہے، اور یہ جو زمینوں کا نور ہے یہ بھی اسی کے نور سے ہے. وَنُورُ الشَّمْسِ مِن نُورِهِ وَنُورُ الْقَمَرِ مِن نُورِهِ وَنُورُ النُّجُومِ مِن نُورِهِ. ہوں دسنا، یہ جو سورج کا نور ہے، یہ جو چاند کا نور ہے، یہ ستاروں کا نور ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اگر تجھے نہیں پتا، میں تجھے پوچھ کے بتاتی ہوں. تاجدار بریلی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر سوال کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت آپ بتائیے کہ چاند کا نور کہاں سے آیا، سورج کا نور کہاں سے آیا، تاروں کا نور کہاں سے آیا. سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں میرو ماں. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں میرو ماں، کس شان سے اٹھتی ہے گرد سواری و ہوا. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں میرو ماں، کہ نور کی خیرات لینے کے لیے یہ جو چاند ہے، یہ جو سورج ہے، دوڑتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں نہیں آتے، آپ کی بارگاہ تو بڑی اونچی ہے، وہ جو آپ کے پاؤں سے لگی ہوئی مٹی اٹھتی ہے وہ ان کے نور کے لیے کافی ہے. تو اب آسمان تجھے پتا چلا کہ میرے اوپر ایسا نبی آ چکا ہے کہ تیرے اندر چاند موجود ہے لیکن اس کا نور اس نبی کی وجہ سے. کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو رہا ہے، میں دھیان نہیں کروانا چاہتا ہوں. بس صرف ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک میلاد کے بارے سے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے دھیان میں آگے پیچھے سارے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حضور محدث اعظم پاکستان کے ماننے والے ہیں. اذان سیدی محدث اعظم پاکستان، اذان سیدی محدث اعظم پاکستان، اذان کبریٰ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب، اذان رضا. اور سیدی محدث اعظم پاکستان کے والے سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. سیدی محدث اعظم پاکستان کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے کتنی محبت تھی، کتنا عشق تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگ بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کے علاج کے لیے یا وہ سیرپ لیتے ہیں یا وہ گولیاں لیتے ہیں. اور سردار احمد جب بیمار ہوتا ہے اسے بیماری کے علاج کے لیے نہ گولیوں کی ضرورت ہوتی ہے نہ سیرپ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نبی پاک کی حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے، اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے. میں ان
اور کسی بندے نے بڑی مزے کی بات کی ہے نا کہ سر جھک نہیں سکتے ہمارے سرے محشر بھی، سر جھک نہیں سکتے ہمارے سرے محشر بھی، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار آمن سے نسبت ہے۔ سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار آمن سے نسبت ہے۔ میں حضور مدرسہ اعظم پاکستان کے بارے سے واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ حضور مدرسہ اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے عالم گزرے ہیں جن کا نام مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، کسی فضل الرحمان کو سمجھ لو، یہ وہی مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی ہیں جن کے حوالے سے مولانا اشرف علی تھانوی اشرف السوانح کے اندر غوث پاک کے دھوبی کا واقعہ نقل کرتے ہیں، وہی مولانا فضل، اور آپ لکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو اس واقعے کے بارے میں اس کے ذہن میں کچھ سوال ہو وہ یا شک ہو وہ مجھ سے نہ پوچھے، وہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے پاس جائے اور ان سے جا کر سوال کرے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے واقعہ بیان کرنے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی وجہ سے آپ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر سال نبی پاک کا میلاد بڑی شان سے منایا کرتے تھے۔ تو جب نبی ایک دفعہ جب نبی پاک کی میلاد کا موقع آیا تو مولانا فضل الرحمان نے اپنے مقتدیوں کو حکم فرمایا کہ مسجد کے اوپر بڑی ترتیب سے چراغ جلائے جائے۔ ہم لائٹنگ کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، اس وقت کیونکہ یہ چراغ نہیں ہوتا تھا، لائٹیں نہیں ہوتی تھی، بتیاں نہیں ہوتی تھی، تو وہاں دیوے یا چراغ جلایا کرتے تھے۔ اب مولانا نے حکم دیا کہ مسجد کی دیواروں پر چراغ جلا کر رکھے جائیں۔ جب چراغ رکھے گئے ایک وہ آ گئے جنہیں میلاد پر اعتراض ہوتا ہے اور کہنے لگے کہ مولانا یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ تو فضول خرچی ہے، اور ساتھ ہی آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی نہ کیجیے، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ جب آپ نے ان کی بات سنی نا، آپ نے قریب بلایا، کہا مولانا کیا کہہ رہے ہیں، تو مولانا نے پھر وہ بات دہرائی کہ حضور یہ تو فضول خرچی ہے، اتنے چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے، ایک چراغ جلا دیجیے۔ آپ نے کہا اچھا مولانا اگر آپ کو اعتراض ہے نا آپ ان چراغوں کو بجھا دیجیے۔ اب مولوی کی دل کی مراد پوری ہو گئی، مولوی صاحب چراغوں کے پاس جاتے ہیں، جا کر ایک چراغ کو پھونک مارتے ہیں، وہ بجھ جاتا ہے، اسے بجھا کر جب اگلے چراغ کے پاس جاتے ہیں اسے پھونک مارتے ہیں، وہ بجھتا ہے، پہلے والا چراغ پھر جل جاتا ہے۔ تھکے نا تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے فرمایا کہ مولانا یہ جو چراغ ہیں یہ عشق رسول کے چراغ ہیں، یہ محبت رسول کے چراغ ہیں، یہ پھونکوں سے نہیں بجھائے جا سکتے۔ محبت رسول کے چراغ پھونکوں سے نہیں بجھائے جا سکتے۔ اور کسی بندے نے بڑے مزے کی بات کی تو وہ کہتا ہے کہ بلبل کو پھول اور پروانے کو اور چراغ کو پروانا چاہیے، بلبل کو پھول اور چراغ کو پروانا چاہیے، ہمیں تو سرکار کا دیوانہ چاہیے، ہمیں تو بس سرکار کا دیوانہ چاہیے۔ اور جو کرتا ہے میرے آقا کی ذات پر اعتراض، جو کرتا ہے میرے آقا کی ذات پر اعتراض، اسے تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ اور میں یہاں اگر میں یہاں یہ بات نہ کروں تو شاید زیادتی ہوگی۔ میرے ذہن میں امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین کا آپ کا یہ فرمان آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں
کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات صرف محبت اور عشق کے لیے ہے. نبی پاک کی ذات صرف محبت اور عشق کے لیے ہے. نبی پاک کی ذات اعتراض کے لیے نہیں ہے. بابا جی کا یہ فرمان ہے. بابا جی فرماتے ہیں کہ اعتراض کے لیے نبی پاک کی ذات نہیں ہے. نبی پاک کی ذات صرف اور صرف محبت کے لیے ہے اور عشق کے لیے ہے. اور یہاں پھر میں بابا جی کا وہ قول ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی بندے نے کہا کہ بابا جی آپ ہٹ لسٹ پر ہیں، آپ اپنا باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ کہیں بھی آپ کو بندہ مار دے گا. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو مرنا چاہتا ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں. پوچھا گیا کہ بابا جی کیوں مرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے مرنا چاہتا ہوں کہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں جاؤں گا تو جا کر عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ، خازن حسین رضوی کچھ بچا کر نہیں آیا. یا رسول اللہ میں کچھ بچا کر نہیں آیا بلکہ سب کچھ لٹا کر آیا. اور جس نے نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کے لیے اور نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اسے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کہا جاتا ہے.